أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ريحاناي من الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. پل بھر کی تھی حکومت یزید کی، پل بھر کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردادار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
آج کا جمعۃ المبارک ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے اور آج غالباً 4 محرم الحرام کا دن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ احباب کو یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب کو نیا اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے لیے اس سال کو برکت والا، شان والا، عزت والا بنائیں اور ہم سب کو تمام آفات، بیماریاں، مصائب، مشکلات، غموں سے اللہ محفوظ فرمائیں۔ بظاہر تو ایک نیا سال کا آغاز ہوا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن اس زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے۔ اب ہم نے جو کچھ گزشتہ سال میں کیا وہ لکھا گیا، اچھے کام کیے، برے کیے، ثواب کے کام کیے یا گناہ کیے، جو تھا وہ لکھا گیا۔ وہ سال بیت گیا، اب وہ سال، وہ دن، وہ گھڑیاں، وہ لمحے ہمیں زندگی میں دوبارہ نہیں ملنے والے۔ اب یہ نیا سال چل پڑا اور نئی زندگی چل پڑی۔ اس سال میں اور بقیہ زندگی میں ہم اپنے رب سے وہ دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالی ہم نے جو وقت گزارا ہے، جو زندگی گزاری ہے وہ ہم نے اپنی مرضی کی گزاری ہے، بقیہ زندگی ہم تیری مرضی پہ گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ویسا بنا دے جیسے ہم تجھے پسند آ جائیں۔ کہہ دیں آمین۔ یہ جمعہ کا عین وقت ہے اور مسجد میں بیٹھے ہیں تو قبولیت کے لمحات ہیں، اللہ ہمیں قبول فرمائیں۔ لائٹ نے اچانک ہی دھوکہ دیا اور ابھی انشاءاللہ جلدی آ جائے گی، تو یو پی ایس پہ ابھی ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے، تو انشاءاللہ جو پسینے کا قطرہ آئے گا اللہ اس کو بھی نیکی میں شمار کریں گے، کیوں کہ ہم نماز جمعہ کے لیے اور قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بچے یہ دروازہ کھول دیں، یہ والا بھی کھول کے نا سیدھا کر تاکہ روشنی اوپر سے مگ سے بھی کچھ شاپر شپر ہٹا دیں تاکہ وہاں سے روشنی ہے۔ بچے بھیجیں اوپر، وہ اینڈ والے سے بھی سارے، تاکہ ہوا کی کراسنگ ہو۔ چونکہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، عنوان وسیع ہوتا ہے تو احاطہ نہیں ہو سکتا عنوان کا۔ جو میں بولنا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بھی ذوق میں آتے ہیں، بات بن رہی ہوتی ہے تو ٹائم مکمل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تشنگی پوری کرنے کے لیے ہم 10 محرم والے دن انشاءاللہ محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، اس میں تفصیلی عنوان ہوگا۔ بہرحال ہم مختصر وقت میں اہم عنوان بولنا چاہ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہمارا عنوان تھا جناب سیدنا حضرت عمر فاروق کے مناقب، فضائل اور ان کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ ہی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت، ان کی محبت، ان کی عبادت، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں اہل بیت کی شان، عظمت اور جناب حضرت امام حسن و حسین سے پیار، اس پر بات تھی۔ آج کے مختصر وقت میں ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا عنوان ہے ذکر حسین۔ عنوان کیا ہے؟ ذکر حسین، کہ اللہ نے میرے حبیب کو، اپنے پیارے محبوب کو، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نوازے عطا فرمائے، کہ اللہ نے ان کو کیا شان دی، کیا عظمت دی، کیا مقام دیا ہے۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں،
پہلی بیٹی کا نام نامی اسم گرامی سیدہ بی بی زینب، دوسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم، دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم اور چوتھی بیٹی کا نام سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں، کم و بیش 3 یا 4 بیٹے ہیں، ان میں اختلاف ہے۔ اللہ نے 4 بیٹے کم عمری میں واپس لے لیے، یہ اللہ کی حکمت تھی، اور 4 بیٹیاں حیات رہیں، لیکن ان 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں بھی میرے محبوب کی زندگی پاک میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابھی حضور خود دنیا میں موجود ہیں اور 3 بیٹیاں بھی دنیا سے چلی گئیں، تو ایک بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کی شادی ہوئی جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اللہ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا، میرے محبوب کے پاس خبر آئی، آپ مسکرائے، خوش ہوئے کہ اللہ نے میری بیٹی کے ہاں بیٹا دیا ہے۔ تو جب حضرت علی نے خبر دی اور حضرت علی سے پوچھا بیٹے کا نام کیا رکھ رہے ہیں، تو جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میری بہادری کو جانتے ہیں، ہم شیر دل ہیں، اور اللہ کے نام پر جب میدان کارزار میں جاتے ہیں تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ تو میں اللہ کا بھی شیر ہوں، آپ کا بھی شیر ہوں، میں اپنی اولاد اپنے پہلے بیٹے کا نام حرب رکھ رہا ہوں، یعنی جنگجو، پہلوان، لڑنے والا، نڈر اور میدان کارزار کا مجاہد حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں علی، حرب نہیں رکھنا، ہم نے حسن رکھنا ہے۔ نام رکھا حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 مہینے کا وقفہ ہوا، کم و بیش 10 مہینے بعد اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا، تو جناب علی شیر خدا کے دل میں وہی خواہش کہ میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھوں گا کہ جنگجو ہے، لیڈر ہے، بہادر ہے، تو میں نے نام رکھنا ہے حرب۔ آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھنا ہے؟ تو جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور حرب رکھنا ہے، میرے دل میں وہ خواہش ہے، آپ نے حسن رکھا تھا، اب اس کے بیٹے کا نام میں نے حرب رکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی نہیں، بڑے بیٹے کا نام حسن رکھا تھا، چھوٹے بیٹے کا نام حسین رکھنا ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا علی سنو، اور صحابہ آپ بھی سنو، اور رہتی دنیا تک میری امت تک یہ بات پہنچا دینا، جس طرح اللہ نے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرا نام محفوظ رکھا تھا، میرے آنے سے پہلے اس دھرتی پر کسی کا نام محمد نہیں تھا، اسی طرح اللہ نے میرے بچوں کا نام بھی اپنی قدرت میں خزانے میں چھپا کے رکھا تھا۔ اب سے پہلے کسی بچے کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا، اللہ نے میرا نام بھی مخفی رکھا۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور آگے تک جو دنیا میں بچے پیدا ہوتے رہے، کسی کا نام محمد نہیں تھا، اسی طرح کسی کا نام حسن اور حسین بھی نہیں تھا۔ اللہ نے میرا نام بھی چن کے رکھا تھا، حسن و حسین کا نام بھی چن کے رکھا تھا، نام رکھا حسن، نام رکھا حسین۔ جب بھی دنیا میں انسان آتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اب انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ روح اور
جسم کٹھا ہو تو مکمل انسان ہوتا ہے، روح الگ ہو جائے تو یہ میت ہے، اور یہ صرف روح ہے۔ یہ روح اور جسم کٹھا ہو تو یہ انسان ہے۔ اب جب یہ انسان مکمل ہو گیا، اس انسان کو دو طرح کی خوراک چاہیے، دو طرح کی تعلیم چاہیے، دو طرح کا لباس چاہیے، دو چیزیں چاہیے انسان کو مکمل چلنے کے لیے۔ آؤ ذرا دیکھو، انسان دنیا میں آتا ہے، اس کو پہلی غذا جسم کے لیے دی جاتی ہے، اس کو پہلی غذا روح کے لیے دی جاتی ہے۔ اب آؤ حسین کے ساتھ کا حسن و جمال دیکھو، حسین کی شان و عظمت دیکھو، حسین کا مقام دیکھو کہ اللہ نے جناب حسین کو کیا شان عظمت مقام کیا وقار دیا ہے۔ جناب امام حسن ہوں یا حسین ہوں، جیسے دنیا میں آئے پہلی خوراک جسمانی جب دیتے ہیں تو ہم کسی ولی پیر بزرگ کی گھٹی لگاتے ہیں، یا گھر میں دادا دادی نانا نانی ماموں چاچا خالہ کسی کی گھٹی لگاتے ہیں، یا ماں باپ اپنی گھٹی لگاتے ہیں۔ آؤ ظاہری جو خوراک تھی، جو جسم کی خوراک تھی، جناب حسن و حسین کو گھٹی میرے نبی نے لگائی ہے۔ اور پہلی گھٹی جو پہلی خوراک اندر جاتی ہے اس کا اثر آخری ٹائم تک رہتا ہے، جب تک بندے کو موت نہیں آتی، موت کے وقت تک اس کا اثر رہتا ہے۔ میرے محبوب نے حسن و حسین کو اپنے لعاب دہن کی گھٹی لگائی۔ پہلی خوراک جو جسمانی ملتی ہے حسن و حسین کو، میرے نبی کے لعاب دہن ملتا ہے۔ کھجور میرے محبوب نے، یا ایک روایت میں شہد آپ نے اپنی زبان عطر سے لگا کر تو شہد اور لعاب کو مکس کر کے حسن و حسین کو گھٹی لگائی ہے۔ اور روحانی غذا سب سے پہلے جب دنیا میں ملی، جناب حسن و حسین کے دونوں کانوں میں آذان بھی تکبیر بھی خود محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز کا آغاز ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ ہم نے یہ مسجد بنائی، اس کے فاؤنڈیشن کو مضبوط بنایا، پلر مضبوط بنائے کہ اس پہ عمارت ٹھہر سکے۔ آؤ جناب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی بنیاد دیکھیں، فاؤنڈیشن دیکھیں۔ پہلی خوراک جسمانی ملی تو میرے نبی کا لعاب دہن ملا، پہلی خوراک روحانی ملی تو حضور کی زبان عطر سے، نبوت کی آواز سے، آذان کی آواز ملتی ہے۔ روح کو پتہ چلتا ہے کہ میں آمنہ کے لال کے گھر میں آ چکی ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب نے جناب حسن و حسین سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا، بے پناہ محبت کی۔ آپ بازار میں چل رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، میرے محبوب قیادت کرتے جا رہے ہیں۔ تھوڑا تصور بنائیں تاکہ میں آپ کو شان حسن و حسین تصورات کی دنیا میں بتا سکوں کہ شہر مدینہ ہے اور آپ صحابہ کی قیادت کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ جناب حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر ہے اور چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیلتے آ رہے تھے۔ حضور کی نظر پڑی، آپ نے حسین کو یوں اپنے بغل گیر کرنا چاہا تو امام حسین چونکہ بچے تھے، کھیل رہے تھے، دوڑنے کی کوشش کی کہ میں ادھر ادھر سے نکل جاؤں اور کھیلوں۔ حضور نے امام حسین کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، لوگوں سن لو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، کچھ رات میں لیٹ آ کے سویا، نیند نہ آئی، بڑا عرصہ ہو گیا تھا میں نے حضور کا دیدار نہیں کیا تھا، دل بے چین تھا، کروٹیں بدلتا رہا، سوچا حضور کو سکون پہنچاؤں گا، اتنے میں ہے مجھے بھی تو بتائیے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اسامہ بتا دوں یا دکھا دوں؟
آپ نے فرمایا اسامہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک بھی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، حضور آپ بتا دیں یا آپ دکھا دیں جیسے آپ کو پسند ہو۔ آپ نے چادر ہٹائی، کیا دیکھا؟ ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، نانا کے کندھوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں۔ حضور باہر تشریف لائے، ان کے آرام میں خلل نہ آنے دیا، لے کے آئے۔ میں مسکرایا، میں نے کہا آقا یہ محبت؟ میرے محبوب نے فرمایا اسامہ سن، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور آگے سنو، جو ان سے پیار کرے گا میں ان سے پیار کروں گا، اور جن سے میں پیار کروں گا ان سے اللہ پیار کرے گا، اور جن سے اللہ نے پیار کیا اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ پیار ہے اور یہ مقام ہے جناب حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نانا سے محبت، نانا کی نواسوں سے محبت۔ جمعہ کا وقت ہے، مسجد نبوی شریف ہے، میرے محبوب جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ جمعہ کا خطبہ واجب ہے۔ جمعہ کا خطبہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور واجب کو توڑ نہیں سکتے، واجب کو توڑ نہیں سکتے۔ آؤ ذرا مقام حسین دیکھو، مقام حسن دیکھو، حسنین کریمین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں شہزادے اپنے گھر سے نکلے، سرخ لباس پہنا ہوا ہے، لمبا کرتا ہے جیسے آج کل پہنا ہوا ہے، لمبا کرتا عرب کی نشانی۔ دونوں بچے چلتے آ رہے ہیں، میرے محبوب منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ ہے۔ اچانک نظر پڑی، دونوں شہزادے آ رہے ہیں، لڑکھڑانے لگے، کپڑے سے گرنے لگے، محبوب سے رہا نہ گیا۔ آپ چاہتے تو صحابہ کو حکم دیتے کہ صحابہ میرے بچوں کو اٹھا کے لے آؤ، نانا مجھے آپ کو جناب حسنین کریمین کی شان و عظمت کو دکھانے کے لیے میرے محبوب خود منبر سے نیچے اترے، خود خطبہ چھوڑا، صحابہ نے راستہ دیا، آپ تیزی سے چلے، بچوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لے آئے، اپنے ساتھ بٹھا کے پھر دوبارہ خطبہ شروع فرما دیا، اور فرمایا صحابہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، مال بھی اولاد بھی، اولاد بھی مال بھی بندے کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ دیکھو مجھ سے حسن و حسین کا گرنا برداشت نہ ہو سکا، میں نے خطبہ چھوڑا اور خود لے کے آیا۔ لوگوں سنو، صحابہ سنو، یہ میرے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مجھے جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ جو ان سے پیار کرے گا میں ان سے پیار کروں گا، اور جن سے میں پیار کروں گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ جو ان سے بغض رکھے گا میں ان سے بغض رکھوں گا، جن سے میں بغض رکھوں گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، اور جن سے اللہ نے بغض رکھا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لوگوں میرے بچوں کا خیال کرنا، پیار کرنا، احترام کرنا، یہ درس چل رہے ہیں، محبت ہے، پیار ہے۔ لاہور کے روشن ضمیروں میں نے ایک منظر پڑھا، ایمان تازہ ہو گیا۔ آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں چلو، یہ صوت القرآن میں نہیں، لاہور میں نہیں، تصورات کی دنیا میں چلو۔ مدینہ منورہ ہے اور میرے محبوب کی بیٹی کا گھر ہے، خاتون جنت کا گھر ہے، خاتون جنت اپنے گھر میں ہیں۔ حسن و حسین بیمار ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، کچھ دن بیمار ہیں، میرے محبوب پریشان۔ آپ آئے اور آپ نے فرمایا علی
فاطمہ تم دونوں منت مان لو کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے، ہم یہ کریں گے۔ جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی، اللہ تو ہمارے بچوں کو شفا عطا فرما، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ کا نام لیتے نہ شرمائیں۔ آج محرم کی 4 ہے، یہ بڑے اہم دن چل رہے ہیں اور تذکرہ اہل بیت ہے۔ ہم صرف تذکرہ ہی نہ کریں نا، ہم اہل بیت کا عقیدہ بھی تو سنیں اور سمجھیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ سنو، کیا عرض کرتے ہیں؟ باری تعالی ہم تیرے نام کی منت مانتے ہیں۔ کس کے نام کی منت؟ زور سے ذرا بول دیں، کس کے نام کی؟ اللہ کا نام، اللہ کا نام لیتے نہ شرمائیں، ذرا ذوق سے کہہ دیں، کن کے نام کی منت؟ آج جو منتیں مانی جاتی ہیں دوسروں کے نام کی، وہ پھر کدھر سے جائز ہو گئیں؟ جب حضرت علی شیر خدا خود اللہ کے نام کی منت مار رہے ہیں تو پیچھے کیا بچا؟ آج فلاں پیر کے نام کی منت، فلاں بزرگ کے نام کی منت، فلاں سرکار کے نام کی منت، فلاں دربار کے نام کی منت، یہ کون سا دین ہے؟ دین تو یہ ہے جو علی شیر خدا دے رہے ہیں، جو علی کے دروازے سے ملا۔ یہ دین ہے جو ابو بکر کے دروازے سے ملتا ہے، جو عمر فاروق کے دروازے سے ملتا ہے، جو عثمان غنی کے دروازے سے ملتا ہے، جو علی شیر خدا کے دروازے سے ملتا ہے، جو فاطمہ الزہرا کے دروازے سے ملتا ہے، وہ دین ہے۔ یہ ہم نے کدھر سے دین نکال لیا؟ جناب علی شیر خدا سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا، باری تعالی تو ہمارے بچوں کو شفا عطا فرما، ہم تیرے نام کی منت مانتے ہیں اور 3 روزے رکھیں گے۔ منت مانی گئی، اللہ نے شفا دے دی، اللہ نے شفا دے دی۔ جناب حسن و حسین ٹھیک ہو گئے، گھومنے پھرنے لگے، کھیلنے لگے، وہی محفل، وہی انداز، وہی مسجد نبوی، اور میرے محبوب کے دامن کو تھامے چل رہے ہیں، حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں۔ وہی حسن و حسین میرے محبوب کے کندھوں پہ سواریاں کرتے ہیں۔ لاہور والوں آؤ تصور بناؤ، مسجد نبوی شریف ہے، ایک شاعر میں نے پڑھا وہ نبینا تھا اور وہ مسجد نبوی شریف پہنچا، عمرے پہ گیا، نابینا تھا، اس نے یوں تصور میں کچھ اشعار پڑھے اور ایسا وجدان تھا، ایسا پیار تھا، ایسی محبت تھی، جب رو رو کے پڑھنے لگا اللہ نے اسے نظر دے دی، بنائی واپس آ گئی۔ آج کے زمانے کی بات ہے، اس شاعر کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کبھی بتاؤں گا۔ انڈیا کا رہنے والا نابینا تھا، اس نے محبت رسول میں، محبت صحابہ میں، محبت اہل بیت میں اشعار ایسے وجدان سے پڑھے کہ اللہ نے نظر واپس کر دی۔ آؤ ذرا تصور لو، اس نے کیا کہا؟ مسجد نبوی شریف کو نبینا شاعر متوجہ ہو کے کہتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا پر تو نے تو دیکھا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے، مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا، صحن میں آقا صحاب کا حلقہ ہوگا۔ تو نے اپنے دروازے پر 2 بچوں کو دیکھا ہوگا، تو نے اے مسجد نبوی، تو نے اپنے دروازے پر 2 بچوں کو جن بچوں
جس میں حسن و حسین کا بچپن نانا کی گودی میں کھیلا ہوگا۔ میں نے یہ پڑھا اور بچپن میں ہم نے یہ اشعار بڑے پڑھے ہیں خود سٹیجوں پر۔ اس کے پوری ایک نعت ہے، مجھے وقت اجازت دے رہا کہ میں آپ کو سناؤں۔ ایسا تصور، اور روتے رہے، مسجد نبوی کو مخاطب ہوتے رہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے نظر واپس کر دی اور کہا تو بھی مسجد نبوی کا دیدار کر۔ تو جو کہہ رہا ہے کہ مسجد نبوی نے یہ منظر دیکھا ہے، پر تو خود مسجد نبوی کا منظر دیکھ کے جا۔ جناب حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہی کھیلنے کودنے لگے، حضور کی محفل میں جانے لگے۔ وقت تھوڑا گزرا، جناب حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے دل میں خیال کیا کہ بچے اب ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم نے جو منت مانی تھی۔ یہ منت اردو کا لفظ ہے، عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نظر و نیاز کہتے ہیں نا، نظر کہتے ہیں اس منت کو عربی میں۔ اور میں نے لفظ اس لیے پہلے بتایا کہ اللہ نے پھر یہی لفظ قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ ہم نے وہ نظر پوری کرنی ہے، ہم نے وہ جو منت مانی تھی اللہ کے نام کی، روزہ رکھنا شروع کرنا ہے۔ تیاری ہو گئی، اب تھا گھر میں کچھ نہیں، فاقے ہیں، نظر مانی ہے، اب روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پہلا روزہ رکھا، کھجور اور پانی جو میسر تھا کھایا، روزہ رکھ لیا۔ دن گزر رہا ہے، جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی المرتضی مزدوری کر کے شام کو روزے کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ خاتون جنت کو تھوڑے سے جو دیے، فرمایا اس کو پیس لے، گوندھ لے، روٹی بنائے، افطاری کا وقت قریب ہے۔ جب روٹی بنائی گئی، دسترخوان لگایا گیا، خاتون جنت بھی انتظار میں ہیں، علی شیر خدا بھی انتظار میں ہیں کہ مغرب کی آذان ہو، ہم روزہ افطار کریں، کچھ کھائیں پئیں۔ ابھی انتظار میں بیٹھے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی اور سائل نے کہا میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، کئی دن کا بھوکا پیاسا ہوں، نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آیا ہوں، کچھ ہو تو میری مدد کیجئے۔ سائل نے جب آواز لگائی، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا علی، میرے سرتاج علی، میرے سرتاج علی، میرے حصے کی روٹی اللہ کے نام پہ سائل کو دے دیجئے، خالی نہ جائے۔ تو علی شیر خدا انہوں نے فرمایا فاطمہ تو اپنے حصے کی روٹی دے رہی ہے تو علی کیوں پیچھے رہے، میں بھی دے رہا ہوں۔ روٹی دے دی، پانی کھجور جو تھا افطار کر لیا، رات کو سو گئے، صبح پھر روزہ رکھا۔ اب روزے کے ساتھ ہیں، شام افطاری کے عین وقت باہر سے آواز آئی، میں یتیم ہوں، کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہوں، کچھ کھانے پینے کو نہیں، کچھ ہو تو نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آیا ہوں، عطا کر دیجئے۔ وہی ایک روٹی جو رکھی تھی کہ افطاری کے ٹائم کھائیں گے، اٹھا کے وہ بھی دے دی۔ دونوں حضرات نے پھر وہ پانی اور کھجور سے روزہ افطار کیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، شام افطار کے وقت پھر بیٹھے دسترخوان پہ کہ روزہ افطار کرے۔ آواز آئی، قیدی ہوں، ابھی رہا ہو کے آیا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، کچھ کھانے کو نہیں، حضور کی بیٹی کے دروازے پہ آیا ہوں، اہل بیت کے پاس آیا ہوں، کچھ ہو تو میری مدد کیجئے، میرا اکرام کیجئے۔ اب تیسرا روزہ تھا، جو کچھ
تھا وہ اٹھا کے قیدی کو دے دیا. پہلے دن مسکین کو دیا, دوسرے دن یتیم کو دیا, تیسرے دن قیدی کو دیا. جب دے دیا سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فاقہ کر کر کے روزے کی کمزوری, فاقے کی کمزوری, تیسرے دن اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکی, چارپائی پہ سو گئی, لیٹ گئی. کمزوری اتنی تھی, لیٹ چکی ہیں. نماز مغرب کے بعد میرے محبوب بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں آئے, بیٹی کا حال لینے کے لیے آپ تشریف لائے. پہلے یہ انداز تھا کہ حضور تشریف لاتے, سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا اپنی جگہ سے اٹھتی, دروازے سے میرے محبوب کا استقبال کرتی, ہاتھ کو بوسہ دیتی, خود ابا کو اس جگہ پہ بٹھاتی جہاں خود بیٹھی ہوتی تھی. یہ انداز تھا. لیکن آج انداز تبدیل ہے. فاطمہ الزہرا لیٹ رہی ہے, سوئی ہوئی ہے, اٹھنے کی سکت نہیں, طاقت نہیں. ابا حضور گھر میں تشریف لائے, آپ قریب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی چارپائی پہ تشریف فرما ہو گئے. جب آپ بیٹھے آپ نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ بس میرے محبوب کا پوچھنا تھا. بی بی فاطمہ الزہرا کے آنسو رواں ہو گئے, آنسو چھم چھم برسنے لگے اور عرض کرتی ہیں ابا جان بھوک کی وجہ سے میں آج اٹھ کے آپ کا استقبال نہ کر سکی. اپنے سر کو اٹھایا اور محبوب کی گود میں, اپنے ابا حضور کی گود میں رکھا. ابھی رو رہی ہیں, آنسو نکل رہے ہیں. حضور کی گود پاک میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے آنسو نکل رہے ہیں. اللہ کو یہ کیفیت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. آپ کی جو سبحان اللہ اس پہ ویسے تلاوت نہیں سنانی چاہیے, ذرا ذوق سے کہنا نا سبحان اللہ. لاہور والوں ذرا ذوق سے کہہ دیا کرو سبحان اللہ. شان اہل بیت. آپ کی توجہ میری طرف رہی ہے, کیا کر رہے ہو ابھی؟ سائڈ پر رکھو, باہر نہیں رکھ سکتے تھے. آپ کی توجہ ذرا میری طرف رکھیں. ہماری انتظامیہ ابھی سیکھ رہی ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہم ٹینٹ کے نیچے ہیں. وہ جو ٹینٹ ہم لگاتے تھے ابھی تک ان کے ذہن میں ہے کہ ہم ٹینٹ کے نیچے ہیں. ان کو ہر جمعے میں بتاتا ہوں بھی اب اللہ نے ہمیں مسجد دے دی ہے. یہ مسجد کا الگ انتظام ہے, لیکن وہ ابھی انتظامیہ وہی ٹینٹ والی ہے. جیسے کبھی کبھی ہمارے وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ان کا ذہن ہے کہ میں کنٹینر پہ کھڑا ہوں, ان کو نہیں پتا کہ اب میں وزیر اعظم بن چکا ہوں. بہرحال ہماری تو کبھی سیاست پہ یہاں بات ہوتی نہیں, نہ ہی یہ بات مرکز اس لیے ہے. یہ تو بات آئی میں نے کر دی. میں اپنے بچوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ بھئی آپ ٹینٹ کے نیچے نہیں ہیں, اب مسجد بن چکی ہے. اللہ نے اپنا گھر دے دیا ہے. کہتے سبحان اللہ. آپ کی توجہ اور منظر میری طرف رہے. جناب سیدہ بی بی فاطمہ کا رونا, میرے محبوب کا غم زدہ ہونا. اللہ کی رحمت موج میں آئی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں محبوب اپنی بیٹی کو, اپنے داماد کو خوشخبری سنا دیجئے, خوشخبری سنا دیجئے. یوفون بالنذر ویخافون یوما ابھی بتایا ہے کہ ہم کہتے ہیں منت, اور قرآن کی اور عربی زبان میں کہتے ہیں نظر. کیا کہتے ہیں؟ نظر. نون زال اور را, نظر. یہی لفظ اللہ نے قرآن میں بھیجے. اللہ فرماتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام على فرمایا. اور اللہ فرماتے ہیں محبوب خوشخبری سنا دیجئے ان کو جو نظر, جو منت مانتے ہیں, ڈرتے ہیں اس
دن سے جو قیامت کا دن ہوگا، جو محشر کی ہولناکی کا دن ہوگا، اس دن اس اداسی سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے نام پر مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کے کہتے کیا ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ میرے اللہ نے فرمایا محبوب ان کو خوشخبری دے دیجئے جنہوں نے منت مانی، کہا اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے، ہم روزہ رکھیں گے، اور انہوں نے منت پوری کی، روزہ رکھا، باہر مسکین آ گیا، روٹی دے دی، پھر دوسرے دن روزہ رکھا، باہر یتیم آ گیا، اس کو اٹھا کے دے دیا، خود برداشت کیا، صبر کیا، بھوک کو برداشت کیا اللہ کے لیے، پھر مسکین قیدی آیا، اس کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں ہم جو کچھ دیتے ہیں اللہ کے نام پہ یہ صرف ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، نہ تمہارے اوپر کوئی احسان ہے اور نہ ہم تمہارے شکریہ کے منتظر ہیں۔ وہ جی چودھری صاحب تسی دتا تہاڈی بڑی مہربانی، چودھری صاحب تسی ٹائلاں لوا دتیاں تہاڈی بڑی مہربانی، نہ نہ وہ فلاں میرے بھائی تو نے زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات کیا، دیا تو نے زکوٰۃ جو تجھ پہ فرض تھا، پھر سنا سنا کے دیا، نہ یہ اللہ کو قبول نہیں، تو نے دیا صدقہ جو تیرے اپنے لیے ہے کہ اللہ تیری بلاؤں کو ہٹا دے، پر تو نے صدقہ دکھا دکھا کے دیا، بتا بتا کے دیا، تو نے چند دیگیں پکائی اور دکھا دکھا کے کھلائی، بتا بتا کے کھلائی، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، پھر اس کے شکریہ کا منتظر رہا، تو نے کسی کا خیال کر دیا، کسی کو لباس دیا، پھر نظریں رکھی، پھر نظریں رکھی، پھر دیکھتا رہا کہ کس طرح پایا کہ نہیں پایا، کدھر گیا کدھر گیا، پاتا کہ نہیں پاتا، خود تے نہیں کھا گئے، انجتے نہیں ہو گیا، انجتے نہیں ہو گیا، نہ اللہ فرماتے ہیں تم صدقہ کرو، خیرات کرو، میرے نام پہ دو، جو بھی دو جتنا ہو سکتا ہے میرے نام پہ دو، پر طریقہ علی والا، طریقہ کس والا؟ بولے بولے طریقہ کس والا؟ جو علی والے ہیں وہ بولے، طریقہ کون سا؟ علی والا طریقہ ہو، اے نہیں کہ پھر کچھ دے کے پھر انتظار ہے یار میرا شکریہ کس ویلے ادا ہوئے گا، تو مینو کس ویلے سلوٹ ماریا جائے گا، جی تھوڑی بڑی مہربانی جی تسی بڑا خیال کر، نہ یہ انتظار نہیں کرنا، جب دیا اللہ کے لیے ہے تو پھر انتظار بھی ادھر ہونی چاہیے، نہ کہ اتنے مولوی دے پیچھے لگ جانا، جی مولوی صاحب تسی سانو سلام ہی نہیں کیتا، سلوٹ ہی نہیں ماری، اسی تھوڑی مسجد اٹھا بھیجے، اسی انج نہیں کیتا، بھیجا تو اللہ کے لیے بھیجا ہے، کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ مولوی کی آخرت کے لیے بھیجا ہے، اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ کسی یتیم پہ احسان کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے دیا ہے، نہ کہ کسی مسکین پہ احسان کیا ہے۔ آؤ ہم علی والے ہیں، طریقہ بھی علی والا اپناتے ہیں، قرآن نے علی والا طریقہ بتایا، کیا طریقہ ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب ان کو خوشخبری دے دیجئے، تھوڑا سا اس سے اگر پیچھے جاؤں، مجھے وقت اجازت دے رہا، میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس سے پیچھے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا
نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو صرف میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خود دے آ رہے ہیں نا، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ بھائی کو پتہ ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے، نہ اولاد کو پتہ ہے، نہ دوستوں کو پتہ ہے، نہ دوستوں کی محفل چ بہ کے تے کہنا جی میں کر چھڈیا تے اونج کر چھڈیا. نہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر نہیں. کیسے؟ صرف ذات کو، اس ذات کو پتہ ہے یا اس ذات کو پتہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح دیتے ہیں ان کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین چشمے ہیں، جنت میں نہریں ہیں. ایک ایسا چشمہ جس میں کافوری ذائقہ ہوگا، ٹھنڈک ہوگی، مٹھاس ہوگی، اعلیٰ ترین پانی ہوگا، اور وہ ایسا چشمہ ہوگا میرے اس بندے کے تابع ہوگا. وہ جنت کے جس جگہ پہ ہوگا وہیں چشمے کو اٹھا لے جائے گا. چشمہ اس کے تابع ہوگا، جہاں سے نکالنا چاہے نکال لے، ٹھنڈا پانی لے. میرے اللہ نے فرمایا جو لوگ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، نظر پوری کرتے ہیں، یتیموں مسکینوں اسیروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے سے نچلے طبقے کا خیال رکھتے ہیں، میرے نام پہ دیتے ہیں، پھر صرف مجھے سناتے ہیں، کسی کو نہیں سناتے، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے، جنت میں اعلیٰ نہریں ہیں، جنت کا عالی لباس ہے. ایسا پیارا لباس ہوگا، دیکھنے میں ایک لباس میں 70 رنگ ہوں گے، 70 لباس ہوں گے. کمال کا لباس ہوگا، کمال جنت کا مقام ہوگا. تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پرندے آئیں گے، پانی کے چشمے ہوں گے، خود بخود جھکے ہوئے پھل آئیں گے. جس کا جی چاہے گا اس کے منہ کی طرف خود آ جایا کرے گا. جناب حضرت حسنین کریمین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت شان قرآن نے بیان کی ہے. آج محرم کی 4 تاریخ ہے، جمعرات انشاءاللہ 10 محرم الحرام کا دن ہے. ایک تصور دے رہا ہوں، حضرت امام حسن و حسین کی بیماری پہ منت مانی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا. یہ کتنا پیار تھا. میرے محبوب سجدے میں جاتے، جناب حسن و حسین، کبھی حسن کبھی حسین، آپ پشت پہ سوار ہو جاتے. میرے محبوب اتنی دیر لمبا سجدہ کیا کرتے تھے جتنی دیر حضرت امام حسن بیٹھے ہیں. ایک صحابی نے اتارنا چاہا نماز کے دوران، آپ نے سجدے کے دوران پیچھے سے دیکھا کوئی ہاتھ آ رہا ہے، آپ نے نماز کے دوران اپنے ہاتھ سے روکا بھی نہیں اتارنا. حسین جب تک حسین میری کمر پہ ہے میں سجدہ لمبا کروں گا. یہ شان حسین ہے. ایک تصور دے رہا ہوں، میں بات کو ختم کر رہا ہوں ایک تصور پہ، تاکہ پھر اگلی ملاقات میں آپ کی بات یہاں سے شروع ہو. میرے محبوب سجدے میں ہیں، حسین میرے محبوب کی کمر پہ پشت پہ سوار ہیں، سجدہ لمبا ہو رہا ہے. اب یہ اللہ کا عین حکم ہے، اور میرے محبوب میرے اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین تخلیق خلقت میرے محبوب کی اپنی ذات ہے. اب تخلیق کا اعلیٰ درجہ ہے، ادھر نماز حکم کا اعلیٰ درجہ ہے. اب یہ عبادت ہے، یہ عابد ہے، عابد میرے محبوب ہیں، عبادت نماز ہے، نماز میں سب سے اہم سجدہ ہے. حضور سجدے میں ہیں، حسین کمر پہ سوار ہے. اب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، حسین گرتا ہے، سجدے کو لمبا کرتے ہیں تو اللہ کے حکم میں تاخیر ہوتی ہے. کیا کیا جائے؟ فیصلہ ہوا کہ حسین کا گرنا برداشت نہیں، سجدہ لمبا کریں گے. سجدہ لمبا ہوا، حسین کا میرے نبی کے پشت سے گرنا
میرے نبی کو برداشت نہیں، پھر یہی حسین کربل کی تپتی ریت پہ کیسے شہید ہو گیا؟ پھر زمین کیوں نہیں پھٹی؟ آسمان کیوں نہیں گرا؟ یہ نظام درہم برہم کیوں نہیں ہوا؟ جو حسین میرے نبی کی پشت سے گرنا برداشت نہیں، اسی حسین پہ خنجر بھی چل رہے ہیں، اسی حسین پہ تلواریں بھی چل رہی ہیں، اسی حسین کی گردن کو کاٹا جا رہا ہے، پھر یہ سب کچھ کیسے گوارا ہوا، کیسے برداشت ہوا؟ دو لفظوں میں وہ شان حسین تھا، یہ کام حسین ہے، یہ حسین کی عظمت تھی، وہ حسین کا عزم تھا۔ انشاءاللہ زندگی باقی یہ تفصیلی گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ میرے محبوب سجدے میں ہیں، حسین کمر پہ ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ 10 محرم الحرام جمعرات کے دن صبح 11 سے 12 ہمارا پروگرام ہوگا جو درس قرآن ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ درس قرآن اب شروع کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا ہر مہینے انشاءاللہ پہلی اتوار کو درس قرآن ہوتا رہے گا۔ باقی تفصیلی اعلانات وغیرہ درس پہ کریں گے۔ صفحے دوست کرے سنت پڑھے، جزاک اللہ۔